مالک کو اس کی سانسوں پر بھی حق حاصل تھا اور اس کے جسم پر بھی۔ اس کے بعد ہبل ان کے لیے سب سے بڑا خدا ہو گیا۔ اس زمانے میں شہر، ملک اور بر اعظم آج کے معنی میں نہیں تھے۔ عنوان: ہمیں کیسے پتہ چلا؟ انسانی تاریخ ہمیشہ سے سیکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ رہی ہے۔ پہلے تاریخ لوگوں کی یادداشت کے ذریعے سے آنے والے دور تک پہنچتی رہی اور نسل در نسل آگے چلتی رہی۔ اللہ کریم نے انسان کو قلم کے ذریعے لکھنا اور محفوظ کرنا سکھایا۔ کہیں انسان نے درختوں کی چھال پر لکھا تو کہیں پتھر کو اس مقصد کے لیے تراشا، کہیں کپڑے پر لکھا جانے لگا تو کہیں کھال پر۔ ہر دور میں انسان نے لکھنے اور محفوظ کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ نکالا۔ جب کاغذ ایجاد ہوا تو اس کام کی رفتار بہت بڑھ گئی۔ اسی لکھنے اور محفوظ رہنے کی وجہ سے انسان نے ترقی کی۔ عام لوگوں کو بادشاہوں، بہادروں اور غیر معمولی لوگوں کی زندگی میں بہت دلچسپی رہی ہے۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک اس دنیا میں مختلف وقتوں میں نبی اور رسول آتے رہے اور لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لاتے رہے۔ ان لوگوں کی تعلیمات تو ہدایت کا ذریعہ تھیں ہی، ان کی اپنی زندگیاں بھی انسان کی رہنمائی کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کی زندگیوں کے متعلق ذکر آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں بھی ملتا ہے۔ قرآن مجید اس سلسلے میں ہماری سب سے زیادہ رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید ہمارے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے جو ہمیں رسول اللہ کی زندگی کے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں آپ کے ساتھیوں نے بتایا اور ہم تک یہ معلومات پہنچائیں۔ اس زمانے کی تاریخ کے بارے میں ہمیں بہت کچھ حدیثوں کی کتابوں سے ملتا ہے۔ اس دور کے بہت سے مخطوطے یعنی مینیوسکرپٹ بھی ملتے ہیں۔ رسول اللہ کی زندگی کی بہت سی باتیں کسی نہ کسی طرح لکھی ہوئی محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ کی زندگی، جسے آج ہم سیرت رسول کہتے ہیں، رسول اللہ کے دور کے بہت ہی قریب کتابوں کی شکل میں محفوظ ملتی ہے۔ ابن اسحاق اس سلسلے میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ کے دور میں موجود کم و بیش 1,20,000 صحابہ نے کم از کم ایک بات اپنے بعد آنے والے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بتائی ہے۔ کسی فرد واحد کے بارے میں اتنی معلومات اسی زمانے میں رہنے والوں کی زبانی اس طرح کہیں محفوظ نہیں ملتی۔ رسول اللہ کے بعد بھی ایسی تفصیل کسی اور شخصیت کے بارے میں ہمیں نہیں ملتی۔ عرب میں شاعری کی اہمیت سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ عرب شاعری کے بارے میں کہتے ہیں، شاعری عرب لوگوں کی تہذیب کا محافظ خانہ ہے۔ اس دور کی شاعری بھی اس سلسلے میں ایک اہم ذریعہ ہے۔ بدقسمتی سے رسول اللہ کے دور میں ارد گرد کے ملکوں میں کیا ہوتا رہا، ایسا تاریخ میں محفوظ نہیں ہے۔ اس دور میں بادشاہوں کے درباروں میں تاریخ دان ہوا کرتے تھے۔ اس کے باوجود اس صدی کے متعلق محفوظ چیزیں نہیں ملتی۔ ابتدا میں لکھی گئی سیرت کی کتابوں میں رسول اللہ کے جنگی اور تبلیغی مہمات کو موضوع بنایا گیا۔ بعد ازاں رسول اللہ کی زندگی کے ہر پہلو پر لکھا گیا۔ سیرت رسول پر مکمل کتاب ہمیں ابن ہشام نے دی۔ ابن ہشام نے ابن اسحاق کے کام کو 2 حصوں میں ترتیب دیا۔ یہ کتاب آج بھی موجود ہے۔ ابن سعد نے ایک بہت بڑی کتاب طبقات سعد کی صورت میں ترتیب دی۔ اس میں صرف رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھیوں کے بارے میں بھی ہمیں معلومات ملتی ہیں۔ ابن کلبی اور البلاذری نے بھی اس کام میں اپنا حصہ ڈالا۔ رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں ہر زبان اور ہر دور میں ہی لکھا گیا۔ ہمیں رسول اللہ کے بارے میں سب کچھ قرآن مجید، حدیث، تاریخ اور سیرت کی کتابوں سے پتہ چلا۔ انہی ذریعوں سے ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ کی زندگی کیسی تھی، عادتیں کیسی تھیں، ظرف کیسا تھا،
جنگیں کیسے ہوئیں، رسول اللہ کیسے تاجر تھے، کیسے خامند تھے، کیسے باپ تھے، آپ کی زندگی میں معاملہ فہمی کیسی تھی، لباس کیسا پہنتے تھے، کیا کھاتے پیتے تھے، خوشی اور غم کا اظہار کیسے کرتے تھے، ایک مہاجر سے لے کر ایک ریاست کے سربراہ کیسے بنے، ایک یتیم خود یتیم پرور کیسے بنا۔ رسول اللہ کا علم وسیع النظری لوگوں کی زندگیوں میں کیسے انقلاب لائی۔ مجبور کر کے اپنے شہر سے نکالا جانے والا جب اسی شہر کا فاتح بن کر آیا تو بدلہ لینے کی بجائے سب کو معاف کر دیا۔ یہ سب ہمیں قرآن مجید، حدیث اور ابتدائی کتابوں سے پتہ چلا۔ عرب میں شاعری کی اہمیت سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ عرب شاعری کے بارے میں کہتے ہیں، شاعری عرب لوگوں کی تہذیب کا محافظ خانہ ہے۔